بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید مالک کے ساتھ. ملک کی صورتحال اس وقت کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے. سوات میں ہونے والا واقعہ، اس کے بعد جو مختلف بومنگز کا واقع چکوال میں ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں یکے بعد دیگرے بتدریج ایسے حملے ہوتے آ رہے ہیں جس سے لا اینڈ آرڈر اور خصوصاً ملک کے اندر جو داخلی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بہت تشویش پائی جاتی ہے. خصوصاً اس لیے کہ 18 فروری کے انتخابات کے بعد جب جمہوری حکومت نے باغ ڈور سنبھالی تھی اور تمام سیاسی قوتیں یکجا ہو کے ملکی مسائل کا حل تلاش کر رہی تھیں، تو ایک توقع اور امید ضرور تھی کہ کیونکہ ماضی میں ایک ملٹری طرز حکومت تھا، اب جمہوری انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ہم معاملات کو طے کر پائیں گے. اس میں خصوصاً جو ہمارا کلیدی صوبہ ہے، صوبہ سرحد یا پختونخوا جس طرح کہ اب ہم اس کو جانتے ہیں، وہ ایک کلیدی رول ادا کر رہا تھا. نہ صرف اس لیے کہ اس کا جغرافیکل پروکسیمیٹی جو ہے وہ افغانستان سے بنتی ہے، لیکن وہاں پہ ہونے والے حالات کا ڈائریکٹ امپیکٹ ملک کی داخلی اور خارجی صورتحال پر بھی ہوتا ہے. خارجی اس لیے کہ امیج ہمارے ملک کا جو ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اس صوبے میں اس وقت حکومت ہے ANP کی، اور ANP ایک تاریخ ساز جماعت ہے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ANP کے رہنما جناب اسفندیار ولی خان صاحب. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چاہے ہم باچا خان صاحب کی بات کریں یا خان عبدالولی خان صاحب کی بات کریں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ بہت ہی نمایاں رہا ہے اس خطے کی سیاست میں. ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب، تھینک یو فار کمنگ ٹو دس پروگرام. جیسے کہ میں نے کہا کہ جب جمہوری قوتوں نے باغ ڈور سنبھالی تھی، اور مجھے یاد ہے بوربن ڈیکلیریشن میں جب آپ کی وہ تصویر سامنے آئی جس میں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور آپ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ایک امید افزا سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. ایک سال گزر جانے کے بعد جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویئر آر وی گیٹنگ؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں شکریہ جاوید بھائی ادا کروں آپ کا، موقع مجھے دیا اتنے لوگوں سے بات کرنے کا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے جو 18 فروری کی امیڈیٹلی بعد آیا. اس ٹرانزیشنل پیریڈ میں چونکہ ذہنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے، تو وہاں پہ تحمل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ بگاڑ پیدا ہو جائے، کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگز آ جائیں. یہ نہیں کہ نیتوں کی فتور ہو، لیکن پرسیپشنز اور فیکٹس ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. فیکٹس کچھ اور ہوتی ہیں، پرسیپشنز اور ہوتی ہیں، لیکن پرسیپشن اسٹرانگر دین فیکٹ، وہ ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے. ایک وقت ایسا بیچ میں آیا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک اینٹی کی حیثیت سے یہ چار جماعتیں جو ہیں تو یہ آگے مل کے چلیں گی. اب وہ یوفوریا اتنا 18 فروری کا بن گیا تھا چونکہ دونوں مین سٹریم پولیٹیکل اینٹیز، میں بھی اسی یوفوریا کا ایک حصہ تھا. وہ یوفوریا مجھے بھی لے گیا کہ دونوں مین سٹریم جو میجر پلیئرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ دونوں اکٹھے ہو کے تو آگے چلے. اب لازماً چونکہ اتنے عرصے بعد 99 سے لے کے تقریباً 9 سال 10 سال بعد پہلی مرتبہ پیور ڈیموکریٹک پولیٹیکل ایلیمنٹ سامنے آیا، تو ہمارے ذہنوں میں، میرے ذہن میں کم از کم یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھیل کھیلے گا، کیونکہ ان کا یکجا ہونا بہت لوگوں کے لیے تباہی کا باعث بھی ہے. میرے خیال یا تو یہ ہے کہ چونکہ اتنا لمبا عرصہ اپوزیشن میں گزارا تو پیسمسٹ ہو نہیں سکتا، آپٹمسٹ ہوں، لیکن میرے نزدیک میرے خیال کہ وہ ایک بمپ جو تھا وہ ہم کر کے نکل آئے اس سے. 16 تاریخ کی رات یا 17 کی صبح، 16 کی صبح جو تقریر پرائم منسٹر نے کی اور جو رسپانس اس طرف سے آیا، میرے خیال کہ واپس پٹری پہ ہم آ گئے ہیں. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے،
خزاں میں معذرت سے آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں یہاں پہ. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چلے ایک دیر کے پہلا سال تو جمود طاری رہا ملکی سیاست میں جوڈیشل کرائسس کا, وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کہ بھئی وہ صحیح تھا یا غلط تھا. الحمدللہ وہ جب ہم نے سر کیا بقول آپ کے 16 تاریخ کو, تو پھر ایک دوبارہ توقع تھی کہ اب حالات پٹری پہ چلیں گے, لیکن پھر یکے بعد دیگرے جو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایگریویٹ ہوتی ہے, سوات کا واقعہ, چکوال, اسلام آباد, منامہ. آپ اگر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں تو میں اسی پہ آتا ہوں. اب جب دوبارہ وہ بمپ لگتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ دونوں مین سٹریم اینٹیز اکٹھی ہو کے they want to go ahead, پھر وہی فورسز جو فورسز ایک سٹیبل پاکستان دیکھنا نہیں چاہتی, چاہے وہ ہماری اندرونی ہو یا بیرونی ہو, لیکن ان کے پاس پھر دوسرا راستہ کیا ہے, انسٹیبلٹی کا. یہ ایک عنصر تو ہم نے پال رکھا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور وہی عنصر, وہی بندے جن کو ہم نے خود پالا, انہی کو اب یوز کیا جا رہا ہے. چاہے وہ اب یہ بھی دیکھیں کوئی عجیب سا ہے نا, کہا یہ جاتا ہے کہ جی یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے. اب اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ڈی آئی خان میں تو آؤٹ رائٹ سیکٹیرینزم ہے. کل جو چکوال میں ہوا جائے آؤٹ رائٹ سیکٹیرینزم. کوئی عجیب سا کھیل ہے, یہ پتہ نہیں کہ سیکٹیرین ہے, یہ پتہ نہیں کہ اینٹی امریکن ہے. یہ کم از کم پتہ ہے کہ جتنی بھی فورسز ہیں نا, اب خوف کی وجہ سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں اگینسٹ اسٹیبل پاکستان, ڈیموکریٹک پاکستان, لبرل پاکستان. یہ دیکھیں آج کیا میسج دیا جا رہا ہے. آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں انٹرنیشنل اس کی بات کی, میسج کی. ڈومیسٹک میسج آپ دیکھیں, مسجد محفوظ نہیں, امام بارگاہ محفوظ نہیں, جنازے محفوظ نہیں, تیری لا انفورسنگ سیکورٹی ایجنسیز محفوظ نہیں, تیرے ممبرز آف پارلیمنٹ محفوظ نہیں, تیری پولیٹیکل لیڈرشپ میں. Who is responsible? کس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو محفوظ کرے؟ حکومت میں تو آپ کی جماعت ہے, NWFP میں یا پختونخوا میں, سینٹر میں بھی ایل آئی ہیں, ذمہ داری تو حکومت کی ہے. بالکل ذمہ داری حکومت کی ہے, لیکن آج وہ حکومت جب کوشش کرتی ہے, اب یہ بھی ایک آپ نے سوات کا ذکر کیا. جی, اب سوات میں بدقسمتی ہماری کہ اگر ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو بھی ہمیں ماں بہن کی گالی پڑتی, کہتے تھے اپنی بندوں پہ ملٹری ایکشن کوئی کرتا, بیٹھو یار ان سے بات کرو. بات ہم کرتے ہیں, شور ہوتا ہے. آپ کی وہ تقریر بھی سب کو یاد ہے جب آپ نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو قلم دے دو, کلاشنکوف نہیں چاہیے. لیکن اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا میں یقین رکھتے ہیں. بالکل. اور اس کا ایک ایگزامپل ہمارے سامنے سوات کا معاہدہ بھی ہے. آپ نے ایک کلیریفیکیشن صرف میں کروں. جی, ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ دیکھیں ہر علاقے میں دو قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک جن کو ہم اپنی زبان میں قومی مشران کہتے ہیں, ایلڈرز, ان سے ڈائلاگ ہے کہ نہیں ٹیررسٹ سے ڈائلاگ ہے. میں بالکل یہ صاف کہتا ہوں, جو بھی دہشت گرد اور تخریب کار سے جا کے ڈائلاگ کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈائلاگ تم نے کرنا ہے تو وہ جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں, معززین ہیں علاقے کے, ان سے بیٹھ کے ڈائلاگ تم نے کرنا ہے, کیونکہ لڑائی سب سے پہلے لڑائی جو ہے وہ ذہن کی ہے اور دل کی ہے. تو ان سے پہلے ڈائلاگ کرنا ہے تم نے. اب جب ہم اس ڈائلاگ کے لیے جاتے ہیں تو بھی ہمیں گالی پڑتی ہے. مشران سے ڈائلاگ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جب تک آپ کے سائٹ پہ نہیں ہوں گے تو کلیکٹیولی آپ کیسے آؤٹ سائڈر ایلیمنٹس کو فیس کر سکیں گے.